لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال المقتحمين حمد و صلاة کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام عزت و تکریم کے لائق محبتوں اور چاہتوں کے لائق میری مراد معزز سامعین حضرات اور میری آواز دور و نزدیک جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے ان سب سے آج میں مخاطب ہو کر آج اہم موضوع پر آپ سے گفتگو کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں آج جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت طلاق کے متعلق بات کر رہا ہے گزشتہ دنوں ہمارے اس گاؤں میں ایک فوتگی ہوئی ہے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے درجے بلند فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر نصیب فرمائے تو اسی گھر میں سے ایک بندے نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ آیا حضرت اس علاقے میں ایک عجیب سی وبا پھیلی ہوئی ہے عدت کے متعلق کہ جب جس عورت کا جس بہن کا جس ماں کا خامن فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ عورت اس اپنے شوہر یعنی جو اب فوت ہو چکا ہے اس کی چارپائی کے آگے سے گزر جاتی ہے جب جنازہ نکالا جاتا ہے
پڑھانے کے لیے، دفنانے کے لیے، تو آیا کہ اس کی جو زوجہ تھی کچھ وقت پہلے تک، تو آیا وہ اس کے جنازے والی چرپائی کے آگے سے گزر جائے تو کیا اب اس کی عدت پوری ہو جاتی ہے؟ اب اس کو عدت گزارنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو پھر مجھے کل موقع نہیں ملا، نہیں تو میں کل ہی کے وہاں جو ختم تھا وہاں بیان کر دیتا، لیکن پھر میں نے سوچا کیوں نہ اس پر تفصیلی بات کی جائے۔ یقیناً میری تقریر میری مائیں بہنیں بھی سنتی ہیں، تو اگر تو یہ وبا واقعتاً پھیلی ہوئی ہے تو پھر ہم لوگوں نے اصلاح کرنی ہے، کیونکہ قرآن ہمیں یہ بات ارشاد فرما رہا ہے۔ آپ امید ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جب آج آپ علم سنیں گے سمجھیں گے تو آپ کی عقل کی کھڑکیاں ضرور کھلیں گی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور ہم آج تک کس گناہ میں مبتلا رہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھیں۔ اربعۃ اشہر وعشرا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اربعۃ اشہر وعشرا، اربع 4، عشر 10، یعنی 40 اور 10، 4 مہینے اور 10۔ اشر عربی میں مہینے کو بھی کہتے ہیں، اور اشر ہی عین شین را یہ 10 کے ہندسے کو بھی بولا جاتا ہے۔ تو 4 مہینے 10 دن کا جو جملہ ہے وہ اللہ رب العزت قرآن میں بھی ارشاد فرما رہا ہے۔ تو اب جو بھی میری بہن میری یہ بات سن رہی ہے، یا آپ بزرگ حضرات نوجوان بھی بیٹھے ہیں، آپ بھی اس چیز کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ وسیع مستی نہیں گا، اس کو گھر چھوڑیے۔ پھر فرمایا وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھیں، پھر جب مدت ختم کر لیں تو جو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بندہ یا ہر عورت اس گناہ میں مبتلا ہے، میں مطلقاً آپ کو قرآن کا حکم بتا رہا ہوں۔ جس علاقے میں بھی میں بھی کچھ دن قبل نتھوڑ ضلع جیلم کے علاقے گیا تو وہاں پر بھی مجھے میرے دوست نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ حضرت یہاں تو لوگ یعنی عورتیں عدت مناتی نہیں ہیں، عدت میں بیٹھتی نہیں ہیں، بس ان کے اندر ایک یہ بات رائج ہے کہ میت کی چرپائی سے آگے سے گزر جاؤ تو بس یہی تمہاری عدت ہے۔ تو میں مؤدبانہ یہ بات عرض کرنے لگا ہوں، تو قرآن کی یہ آیت پھر کہاں جائے گی کہ جب اللہ نے خود کہہ دیا کہ وہ عورتیں کہ جو اپنے خامن ان کے فوت ہو جائیں وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھیں۔ کہ کوئی مولوی اپنی گل نہیں کرنا پیا، یا میں اپنی گل نہیں کر رہا، اور نہ ہی اپنے والد محترم کی بات کر رہا ہوں، میں ہم سب کا رب جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں پال رہا ہے، میں اس رب کی بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ اور آپ کو یہ بات بھی واضح بتا دوں کہ عدت 9 قسم کی ہوتی ہے، عدت 9 قسم کی ہوتی ہے۔ اکثر لوگوں کے دماغوں میں بس یہی ہے کہ کسی کو طلاق ہو گئی تو اس کی عدت ہے 3 مہینے، تو جس کا خامن فوت ہو جائے تو اس کی عدت 4 مہینے رات ہے بس۔ لیکن یہ ساری عدتیں جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ قرآن سے ثابت ہیں۔ اکثر آپ نے مسجد کے ممبروں سے
ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے والے ہی بیان سنے ہیں، لیکن قرآن کو پڑھ کر سمجھانا یہ شاید ہی آپ کو کوئی مولوی ملے گا۔ میں اپنے استادوں کی آج سنت زندہ کرنے لگا ہوں۔ میرے استاد محترم الحم سے لے کر والناس تک پورا قرآن پاک منبر رسول پر بیٹھ کر آپ سنا رہے ہیں۔ تو آج اسی قرآن میں سے ایک آیت میں نے بھی پڑھی ہے، اور اس آیت کا حکم یہ ہے کہ تم میں سے جب لوگ فوت ہو جائیں اور وہ اپنی بیویاں چھوڑیں تو ان بیویوں کے لیے اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن روک کر رکھیں، یعنی عدت میں رکھیں۔ اب عدت کا بہت ساری حکمتیں بیان کی گئی ہیں، علماء نے اپنی اپنی تفاسیر اپنی اپنی کتب میں بے شمار حکمتیں بیان کی ہیں۔ میرے نبی کی روایات احادیث مبارکہ بھی آپ کو ملیں گی جس میں حکمتوں سے بھری ہوئی باتیں اور حکمتوں سے لبریز سونے نبی کی باتیں ہم تک پہنچی ہیں۔ اس میں سے پہلی حکمت اگر میں آپ کو بتاؤں، بالکل آسان سی بات جو سمجھ آنے والی بات ہے۔ فیضان، بچے بھاگ رہے ہیں، ان کو منع کرو۔ آسان سی عدت اور آسان سی حکمت میں اگر آپ کو بتاؤں تو وہ یہ بات ہے کہ عدت گزارنا کیوں ضروری ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عدت گزارنا اس لیے ضروری ہے اور اس میں حکمت یہ ہے کہ جب عورت کسی مرد کے عقد میں ہوتی ہے، نکاح میں ہوتی ہے، تو جب وہ مرد فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد 4 مہینے 10 دن اس لیے روکا جاتا ہے عورت کو کہ تم نے عدت میں بیٹھنا ہے، رکنا ہے، کسی اجنبی شخص کو تم نے نہیں دیکھنا، کوئی زیب و زینت کی چیز پہننی نہیں ہے، استعمال نہیں کرنی ہے، خوشبو نہیں لگانی ہے، سرما نہیں لگانا ہے، اچھے کپڑے نہیں پہننے، اچھا جوتا نہیں پہننا۔ جو بھی زیب و زینت میں آتا ہے اس عورت کے لیے ان 4 مہینے اور 10 دنوں کے لیے مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اب جو بھی میری بہن یا ہماری مائیں جو سن رہی ہے یہ بات، نہ مولوی صاحب پاس آتا آج تک کاپڑی بہت کھولو اس طرح سنیا سی، میں اس اماں جی کی محبت اور پیار بھرا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اماں جی، قرآن کا حکم کوئی اور ہے اور آپ نے آج تک کسی اور باتوں پر عمل کیا ہوا ہے، مرنا تو ہم سب نے ہے۔ یقیناً آپ سب شادی والے ہیں، زوجہ والے ہیں، تو نمبر جب جس کا آ جائے، لیکن اگر مرد کا آئے تو پھر عورت کے لیے بھی تو کوئی حکم اللہ نے رکھا، تو یہی حکم ہے کہ عدت اس لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات کہ وہ عورت سوگ میں رہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب کوئی مرد فوت ہو جاتا ہے تو 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو بندے 40 دن تک کھوڑی پر بیٹھے رہتے ہیں، یہ 40 دن تک بیٹھنا کسی حدیث کسی قرآن کی آیت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ حدیث رسول سے یہ بات ثابت ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ منانے والا شخص وہ مجھ محمد کی سنت پر عمل نہیں کر رہا، بلکہ حدیث میں کیا ہے کہ 3 دن تک آپ نے سوگ میں رہنا ہے، کھوڑی پر بیٹھنا ہے، دعا کرنی ہے۔ ہاں یا رسول اللہ، اگر کسی عورت کا خامن فوت ہو جائے تو وہ کتنے دن سوگ کرے، وہ کتنے دن اپنے آپ کو روک کر رکھے، تو اس کے لیے میرے نبی نے الگ سے شرط بیان کی۔ حدیث ایک ہی ہے، فرمایا کوئی مرد بھی کوئی شخص بھی کسی کے فوت ہو جانے پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منا سکتا، ہاں سوائے عورت کے جب اس کا خاوند فوت ہو جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روک کر رکھے گی، سوگ میں رہے گی۔ یہ میرے نبی نے واضح الفاظ میں بیان کر دیا۔ جب قرآن صاف الفاظ میں بیان کر رہا ہے 4 اشہر و عشرا،
اور جب میرا نبی صاحب الفاظ میں بیان کر رہا ہے کہ کسی کے فوت ہو جانے پر باپ کے لیے بیٹا اگر فوت ہو جائے تو اس باپ پر بھی 3 دن سے زیادہ غم نہیں ہے، اور ایک بیٹے کے لیے اگر اس کی والدہ یا والد فوت ہو جائے تو اس بیٹے کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ لوگوں کو تکلیف میں رکھے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے عموماً علاقوں میں، اللہ تعالیٰ میرے والدین کو صحت اور برکت والی زندگی نصیب فرمائے، بالفرض میرے والد فوت ہو جاتے ہیں، اب میں کسی بیماری کی وجہ سے وہ فوت ہوتے ہیں تو پہلے ایک آئے گا دعا کے لیے، پوچھے گا حافظ صاحب کی ہو ایسی والد صاحب کی، الف سے لے کر یہ تک میں اس کو کہانی سناؤں گا، وہ دعا کر کے اٹھے گا، پانی شانی پی کے جائے گا، بعد میں دوسرا بندہ میری محبت والا آئے گا، بڑا افسوس ہے جی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کی ہو ایسی والد صاحب کی، اور پھر اس کو الف سے یہ تک کہانی بتانی پڑے گی۔ تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ مرنے والا تو چلا گیا، لیکن بعد والا اگر بیٹا ہے، باپ ہے، بہن ہے، ماں ہے، جو تکلیف اس کو ہوتی ہے وہ بار بار غم میں اس کو چھیڑا جاتا ہے، بتا پھر کہانی بتا، پھر بتا، پھر بتا، وہ بیچارہ پہلے سے غم سے نڈھال ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے غم میں برابر کے شریک ہوتے، لیکن ہم بار بار جا کر اس سے پوچھتے ہیں کیوں ایسی پیو کی، کیوں ایسی والدہ نہیں۔ خدا کے بندو، اللہ کے نبی نے جب یہ بات ارشاد فرما دی، ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں، ہماری عقل میں بات آئے یا نہ آئے، میرے نبی نے جب کہہ دیا کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منائیں گے، نہیں بیٹھیں گے، تو وجہ یہ ہے کہ زندہ لوگوں کے زیادہ حقوق ہیں، جو جا چکے ہیں ان کے لیے میرے نبی نے، قرآن نے، نبی نے ارشاد فرمایا اب ان کے لیے دعا کرو، قرآن پاک پڑھو، ذکر اذکار کرو، ان کے نام کے صدقے خیراتیں کرو، میرے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ یہ نہیں کہ 40 دن تک اس بیچارے کا غم ہی تازہ کرتے رہو، کیسے مرا، کیا ہوا، کب ہوا، کیوں ہوا، یہ چیز غلط ہے، معاشرہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا، لیکن قرآن اور نبی کا حکم ہے، آپ مولوی کو برا کہو یا جس مرضی کو برا کہو، قرآن کا اور میرے نبی کا حکم یہی ہے۔ فرمایا تم میں سے جس مرد کا انتقال ہو جائے اور وہ اپنی بیویاں چھوڑ کر جائے تو اس عورت کے لیے یہ لازمی ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن روک کر رکھے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اب جو بات یہ معاشرے میں رائج ہے کہ چارپائی کے آگے سے گزر جاؤ، یہ غلط ہے، یہ کسی مولوی نے، کسی پیر نے، کسی فقیر نے کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا، جب قرآن میں آ چکا تو بات ختم ہے، اور اس کے لیے جی 18-19 سالہ نہیں ہو سی تو کوئی بھن ایسا نہیں عدت کرے تو جڑی 100 سالہ نہیں ہو سی وہ نہ کرے، نہیں، عمر کی قید بھی کسی مقام پر نہیں آئی، جیسے اکثر دیکھا گیا ہے کہ 50 یا 40 سے عمر جب تجاوز کرتی ہے ہماری بہنوں کی یا ہماری ان ماؤں کی تو ان کے سر سے دوپٹہ اتر جاتا ہے، وہ تمہارا پتر ہے خیر نال آ کے بھیج جا، اور تو اپنا ہی پتر ہے، خیر نہیں ہے۔ پردے کا حکم جو میرے رب نے 18 سال کی نوجوان لڑکی کے لیے بیان فرمایا، وہی 180 سال کی خاتون کے لیے بھی وہی حکم ہے۔ معاشرہ نہیں قبول کرتا اس چیز کو، اور مولوی صاحب کے یہ ننیا گلا کرنے پہ، یہ ننیا گلا نہیں، یہ پرانی گلا ہے، میرے نبی نے 1400 سال قبل یہ بات بیان کر دی، قرآن نے ارشاد فرما دیا، وہ الگ بات ہے کہ ہم تسلیم نہ کرے، عمل نہ کرے۔ بہرحال اب آپ کو مختصر سی کہانی عدتوں کے متعلق بتاؤں۔ 9 طرح کی عدتیں ہوتی ہیں، اے اور کان تے دل یا کھڑکیاں کھول کے سنو تاکہ میں جلدی، کیونکہ ہمارے پاس وقت بھی کم ہے تو میں جلدی بات کروں گا۔ سب سے پہلی عورت بیوہ، کہ جس کا خاوند فوت ہو جائے، اس کے لیے 2 عدتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ
امید سے تھی یا نہیں تھی؟ میں بڑے ڈھکے چھپے الفاظوں میں انشاءاللہ بات کروں گا. مولوی صاحب ممبر تے گئی کہ جی گلا کرنے پہ ہو تو جیسے لے حضور نے سامنے حضور نے صحابیہ آ کے سوال کرنے سے پوچھنے سن، اس وقت یہ کوئی بھی مجھ پر سوال نہ کرے کہ مولوی صاحب یہ گلا نہیں کرنی چاہیے. ویسے تو آپ لوگ نظر ہی نہیں آتے ہو، تو جمعے میں آؤ اور اس میں بھی اگر ہم قرآن نہ سنائیں تو پھر بتاؤ کب سنائیں آپ لوگوں کو. تو وہ بیوہ عورت، اس کے لیے دو صورتیں ہیں. ایک، اس کی عدت اس طریقے سے ہوگی کہ آیا دیکھا جائے گا وہ امید سے ہے یا نہیں. اگر امید سے ہے تو اس کے لیے جب تک بچے کی ولادت نہیں ہوتی تب تک وہ عدت میں رہے گی. اور اس کے شوہر کے فوت ہونے کے بعد 1 مہینے بعد بچے کی ولادت ہو گئی، اس کی عدت مکمل ہو گئی. شوہر کے فوت ہونے کے بعد 8 مہینے بعد بچے کی ولادت ہوئی تو اس کی تب جا کر عدت مکمل ہوگی. میں دونوں صورتیں آپ کو بتا دیں مثال دے کر. ایک عدت یہ ہے وضع حمل، عربی میں کتابوں میں لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ یہ ہے وضع حمل. جب تک بچے کی ولادت نہیں ہوتی تب تک وہ عورت عدت میں رہے گی. یہ ایک صورت، یہ بیوہ کی ہے. اور اگر دوسری صورت، ہماری مائیں بہنیں امید سے نہیں تھی، کسی ایک عورت کو ہم ذہن میں رکھ لیتے ہیں بالفرض عمیرہ، اس کا خاوند فوت ہو گیا. ایک صورت ہم نے یہ بنائی کہ وہ امید سے تھی، اس کا میں نے آپ کو بتا دیا. دوسری صورت یہ کہ امید سے نہیں تھی. تو اب اس کے لیے قرآن نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ ہے 4 مہینے 10 دن، یہ ایک عدت ہوگی. عورت ایک ہی ہے، ہم نے حالتیں دیکھنی ہے، آیا یہ پہلی والی حالت ہے یا دوسری حالت ہے. پہلی حالت تو اس کی عدت وضع حمل ہے، آپ نے بات کو سمجھنا ہے. دوسری حالت تو 4 مہینے 10 دن ہے. یہ بیوہ کے لیے ہے. اب اس سے اور سکھلا کر کے دوسری عورت کی عدت بتاؤ. وہ عورت کہ جس کو خامن چھوڑ دے، طلاق دے دے، اور اس میں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ آیا اس کو پیریڈ آتے ہیں یا نہیں آتے. یہ مسئلہ یہ ہے گا بس آپ شرم والی گلان ہونے اس طرح نہیں کرنی چاہیے. تو پھر آیا بیٹھا کریں، آپ پوچھا کریں مجھ سے. اگر اس کو ماواری آتی ہے تو اس کی الگ عدت ہے، اور اگر نہیں آتی تو اس کی الگ عدت ہے. اس مائک میں نے نہیں بولا تھا کہ باہر آواز نہ جائے. جس کو آتی ہے ماواری اس کے لیے ثلاثۃ قروء، قرآن نے الفاظ بیان کیا ثلاثۃ قروء سورہ بقرہ میں. اس عورت کے لیے 3 طہر عدت ہے. 9 طرح کی عدتیں بنتی ہیں، لوگوں کو نہیں پتا. خصوصاً یہ علم ہم اپنی بہنوں کو کیسے سکھائیں گے؟ جب تک ہم ان کے ہاتھوں میں قرآن نہ تھمائیں گے تب تک ہماری بہنوں کو اس طرح کا علم نہیں آئے گا. ہم نے ایک ہی رٹ لگائی ہے، یونیورسٹیوں میں ڈال دو، کالجوں میں ڈال دو، وہاں پڑھ لیں گی، سب کچھ کر لیں گی. وہ اپنی ضرورت کے مسائل کہاں سے سیکھیں؟ کوئی بہن عزت کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے مرد سے نہیں پوچھ سکتی سوال. ظاہر سی بات ہے اپنے خامد سے پوچھے گی. بہت ہوا شرم و حیا کا پردہ اوڑھ کر اپنے والد سے پوچھ لے گی، اور والد کو بھی آئے گا تو وہ بتائے گا. اس لیے کہا گیا ہے کہ علم ضروری ہے، کم از کم اتنا علم تو ضروری ہے کہ بہن کو اپنے مسائل تو معلوم ہونے چاہیے. 3 طہر
یعنی ایک دفعہ اس کے کپڑے آئے وہ پاک ہو گئی، ایک دوسری دفعہ آئے پاک ہو گئی، دو تیسری دفعہ آئے پاک ہو گئی، اب یہ وہ عورت کے جس کے کپڑے آتے تھے یہ اس کی عدت ہے۔ استاد ٹائم پورا ہو گیا، 9 طرح کی عدتیں ہیں جناب۔ اب ایک اس عورت کی سنیں کہ جس عورت کا خامند گم گیا، نکلا تھا جہاد کے لیے یا ویسے ڈنکی لگانے کے لیے باہر گیا، کوئی خبر اتا پتہ کچھ بھی نہیں، ایسی عورت کے لیے شریعت حکم دیتی ہے کہ 4 سال تک انتظار کرو۔ اس عورت کے لیے تھوڑی سی لمبی عدت ہے۔ کیا میں عرض کر رہا ہوں؟ وہ عورت کہ جس کا خامند فوت ہو گم گیا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہاں گیا، دائیں بائیں ہر جگہ سے تلاش کر لیا، پورے پاکستان کا کونا کونا چھان لیا، اس کے خامند کا کوئی اتا پتہ نہیں، تو ایسی عورت کے لیے عدت شریعت نے بیان کی ہے کہ اب یہ 4 سال تک انتظار کرے گی۔ 4 سال جب گزر جائیں گے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اسلامی مہینے شمار ہوتے ہیں، جنوری فروری شروری یہ استعمال نہیں ہوتا، محرم صفر ربیع الاول یہ مہینے شمار ہوتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اسلامی مہینوں کے نام بھی نہیں آتے۔ بہرحال ہمارا وہ موضوع نہیں ہے۔ تو وہ عورت کہ جس کا خامند گم ہو گیا، باہر کسی بھی کام سے گیا اور واپسی نہیں آیا وہ گھر، تو ایسی عورت 4 سال تک اپنے خامند کا انتظار کرے گی، اور پھر فرمایا جب 4 سال مکمل ہو جائیں تو اب یہ پھر بطور خامند کو مرا ہوا تصور کرنے کے بعد 4 مہینے 10 دن انتظار کرے گی، کیونکہ جب اتنا عرصہ گزر گیا اس کی کوئی خبر نہیں، کوئی معلومات نہیں، تو اب فرمایا کہ کیونکہ اب فوت تصور کر دیا گیا تو اب اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اب وہ اپنی عدت مکمل کرے، اور پھر یہ اگلے شوہر کے ساتھ اگر وہ نکاح کرنا چاہے تو اب اللہ کی طرف سے، قرآن کی طرف سے، میرے نبی کی شریعت محمدیہ پاک شریعت کی طرف سے وہ اگلے خامند کے لیے ریڈی ہو چکی ہے۔ مسائل بہت ہیں حضرت، یہ میرے پاس 10 کاغذ ہیں لیکن ابھی چند باتیں ہی ہوئی ہیں، تو اس لیے میرا ارادہ ہے کہ اس چیپٹر کو میں 2-3 جمعے بے شک لگ جائیں انشاءاللہ لگاؤں گا، لیکن آپ کو ساری باتیں بتاؤں گا۔ قرآن ہے، اپنی کوئی بات نہیں ہے، سو اس لیے اگر آپ کو لگا استاد جی شرم علیہ گڑان جی مائک تے نہیں کرنی چاہیے تو پھر آیا کرو درس قرآن میں رکھتا ہوں مہینے میں یا ہفتے میں کوئی ایک دن کہ جس میں میں آپ کو قرآن سنایا کروں پڑھ کے، اور پھر آپ جا کر اپنی بیگمات کو، اپنی امیوں بیٹیوں کو سناؤ، تاکہ کم از کم ان بیچاریوں کو تو علم پتہ ہو۔ کل کو اگر میرے نبی کے حدیث مبارکہ سن کے میں بات سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا ایک عورت اپنے ساتھ 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، ایک عورت اپنے ساتھ جہنم میں 4 مردوں کو لے کر جائے گی۔ یا رسول اللہ، مولوی صاحب تو سیدھے سی جوڑ 4 کیڑے کیڑے مرد ہیں؟ سب سے پہلا مرد اس کا خاوند ہے، اور ایک روایت میں اس کا والد ہے، یعنی ترتیب الگ الگ ہے لیکن یہ 2 مرد ضرور ہیں۔ پہلا اس کا والد، دوسرا اس کا شوہر۔ والد کے پاس جب تھی تربیت کیوں نہیں کی، قرآن کیوں نہیں تھمایا اس کو؟ شوہر کے پاس گئی تو شوہر نے تعلیم کیوں نہ دلوائی اس کو؟ ایک کالج یونیورسٹی نہیں تعلیم نہیں، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں میں اس تعلیم کا انکاری نہیں ہوں، سب کچھ پڑھاؤ ان کو، لیکن خدا کے لیے قرآن کی تعلیم بھی لازمی ہے، ضروری ہے۔ تو دوسرا مرد اس کا خاوند ہے، تیسرا مرد اس کا بھائی ہے۔ بھائی کے سامنے بہن بے پردہ جا رہی تھی، بھائی نے کیوں نہیں روکا؟ ویسے بھائیوں کی عزت اور غیرت بڑی جاگتی ہے،
لیکن نہ جانے آج کا معاشرہ اور آج کا بھائی کیوں آنکھیں بند کر کے سویا ہوا ہے۔ چوتھا مرد اس کا بیٹا ہے، بیٹے کے سامنے ماں غیروں کے ساتھ ملتی رہی باپ کے فوت ہونے کے بعد یا کسی بھی طرح، بیٹے نے کیوں نہیں روکا؟ آج تک کوئی بھی بیٹا ایسا ماں کے سامنے نہیں کھڑا ہوا کہ جو اس بات پر احتجاج کرے کہ امی میں روٹی نہیں کھاؤں گا اس لیے کہ آپ نماز نہیں پڑھتی ہو، آپ نماز پڑھو گی تو میں روٹی کھاؤں گا۔ بچہ اپنی ہر ضد پوری کروا لیتا ہے ماں باپ سے، کاش کہ بچہ یہ بھی ضد پوری کروائے کہ ابو تسی نماز پڑھ سکتے میں ایک روٹی کھا سکے۔ لیکن یہ میرا درد ہے، کاش کہ آپ لوگوں کو قرآن کا یہ حکم سمجھ آ جائے۔ اگر تو یہ وبا جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں تھی کہ چارپائی کے آگے سے گزر جاؤ تو عدت گزارنے نہیں اور کوئی لوڑ نہیں، تو یہ وبا اگر تھی تو یہ غلط ہے، قرآن کا حکم کچھ اور ہے، اور اگر نہیں تھی معاملات ٹھیک چل رہے تھے تو پھر تو اچھی بات ہے، قرآن ہی ہم نے سنا ہے، کوئی غلط اور کوئی باتیں نہیں سنی ہیں ہم نے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔